السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا اپنے یوٹیوب چینل احد قاسمی آفیشل میں دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے۔ آج 26 شعبان المعظم 1447 ہجری مطابق 15 فروری 2026 بروز اتوار۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبدالاحد قاسمی۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے، جو کہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ یہی وہ عظیم مہینہ ہے جس کا ہم سب سال بھر بے چینی اور شوق کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجیے، گزشتہ سال بھی ہم میں سے بہت سے لوگ اسی طرح رمضان المبارک کا استقبال کر رہے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو چکے ہیں، یعنی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور کون جانتا ہے کہ آئندہ سال ہم میں سے کتنے لوگ زندہ ہوں گے اور کتنے اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک بہت اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈیجیٹل دنیا ہمارے سحری، افطار، تراویح، قرآن پاک کی تلاوت اور عبادات پر حاوی ہو جائے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی برکتوں کا مہینہ ہے۔ یہ نیکی کرنے کا اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے اس دور نے جہاں انسانی فطرت سے بہت سی چیزیں دور کر دی، وہیں مسلم معاشرے میں رمضان المبارک کا حسن اور تقدس بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس ویڈیو میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں کس طرح جدید ٹیکنالوجی کے مضر اثرات سے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو بچایا جائے، تاکہ مقدس مہینے کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن جائے۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ یہ مہینہ عبادت، تزکیہ نفس اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، جس کے عابر باراں سے ہر نفس اپنے اپنے ظرف کے مطابق اللہ سے قرب حاصل کرتا ہے۔ ناظرین کرام، جدید ٹیکنالوجی کے اس دور نے جہاں انسانی فطرت سے بہت سی چیزیں دور کر دی ہیں، وہیں مسلم معاشرے میں رمضان المبارک کا حسن اور تقدس بھی اس سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکا۔ گویا کہ جدید ٹیکنالوجی بذات خود اچھی یا بری چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا استعمال اس کے کردار کا تعین کرتا ہے۔ جس طرح اسلامی مقاصد، قواعد و ضوابط اور حدود و قیود سے بہرہ مند ہوئے بغیر آج ہم جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، اس طرح یہ رمضان المبارک کی روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس، اگر اس کا درست استعمال اسلامی مقاصد، نیت، قواعد و ضوابط اور حدود کے اندر رہتے ہوئے کیا جائے تو یہ عبادت، علم اور اصلاح نفس کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔
آگے ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں کس طرح جدید ٹیکنالوجی کے مضر اثرات سے خود کو اور اپنے اہل خانہ کو بچا سکتے ہیں، اور کس طرح اس سے مستفید ہوتے ہوئے اسے اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو سب سے اہم چیز ہے اور جو ہماری زندگی میں بہت ہی قیمتی ہے وہ ہے وقت۔ تو ہم یہ جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کس طرح رمضان المبارک میں اپنے وقت کو برباد ہونے سے بچائیں۔ یہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے سے شروع فرما دیتے تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بڑی تعداد رمضان کی آمد سے تقریباً 6 ماہ پہلے اس کی آمد کا انتظار کیا کرتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے۔ تاہم یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ سوشل میڈیا پر جانے انجانے میں کی گئی غیر ضروری اسکرولنگ ایک مسلمان کو تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور اللہ کی یاد سے دور رکھتی ہے۔ نمازوں کو ان کے اوقات میں اور خضوع کے ساتھ ادائیگی میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ جہاں سوچوں کے دھارے یکسوئی کے ساتھ اللہ رب العزت کا قرب اور تقوی حاصل کرنے میں آڑے آ جاتے ہیں، وہیں دین میں طرح طرح کی لایعنی سوچیں اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فارغ اوقات۔ لہذا بہتر ہوگا کہ رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو قیمتی بنانے کے لیے موبائل فون کے غیر ضروری استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں، اس کے استعمال کے اوقات مقرر کریں، اور بہتر یہ ہے کہ سحر اور افطار کے وقت میں اپنے موبائل کو قطعی طور پر بند رکھیں۔ نماز کے اوقات میں، تلاوت قرآن کے وقت اور ذکر و اذکار کے وقت موبائل کو خود سے دور رکھیں۔ سونے سے کم 1 گھنٹہ پہلے موبائل یا لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بند کر دیں اور اپنی سوچ اور فکر کو قرب الہی کے حصول کے لیے قرآن کریم کی آیات اور ذکر و اذکار میں غور و فکر میں لگاتے ہوئے زبان کا تعلق بنائیں۔ اسی طرح اللہ کے تعلق سے حصول میں یکسوئی کی کمی۔ یہ موبائل فون کی نوٹیفیکیشن بظاہر ایک موبائل صارف کے لیے معمولی چیز ہے، لیکن حقیقت میں یہ روحانی، ذہنی اور عملی طور پر کئی نقصانات کا سبب بن سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ان پر مکمل کنٹرول نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان کی ایک ایک گھڑی بہت زیادہ قیمتی اور بابرکت ہوتی ہے۔ ایسے میں موبائل نوٹیفیکیشن تعلق مع اللہ کے لیے کیے جانے والے اعمال صالحہ، مثلا تعلیم و تعلم یعنی پڑھنا پڑھانا، نماز، تلاوت قرآن اور ذکر و فکر اور تزکیہ نفس کہ ضروری غور و خوض اور امانت اللہ میں خشوع خضوع برقرار نہیں رہنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں ادا کیے گئے ایک فرض کا اجر 70 فرائض کے برابر، جبکہ ایک نفل کا اجر ایک فرض کے برابر عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا فرد نمازوں، نماز تراویح اور تلاوت قرآن کے وقت ہی نہیں بلکہ پورے رمضان المبارک میں نہایت ضروری کاروباری یا دفتری معاملات سے متعلقہ اوقات کے علاوہ اس کی نوٹیفیکیشنز یعنی ٹونز کو سائلنٹ پر رکھا جائے اور اس کے
وائبریشن کو بھی ساکت کر دیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت حصول تقویٰ کے مذکورہ اعمال میں خضوع کے ساتھ لگ سکے اور دھیان ادھر ادھر نہ بھٹکے پائے۔ اسی طرح کتابوں تک رسائی، آسان رسائی۔ سوشل میڈیا بظاہر فائدہ مند اور باہمی رابطے کا ذریعہ ہے، لیکن اس میں گناہوں تک رسائی کے دروازے خطرناک حد تک کھلے ہوئے ہیں اور اس تک پہنچنا بہت ہی آسان ہے۔ اس پر ایک کلک سے ناپسندیدہ ویڈیوز، تصاویر اور ریل نمودار ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی نوعیت کی ویڈیو یا تصویر پر ارادتاً یا بلا ارادہ انگلی مس ہو جائے تو پھر اس کے بعد ان ناپسندیدہ ویڈیوز اور تصاویر کا نہ رکنے والا ایک تانتا سا بند جاتا ہے، یعنی خود بخود مزید کئی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا قرآنی تعلیم کو یاد رکھنا چاہیے جس میں کہا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں۔ یہ آیت کریمہ اس طرح ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، سورۃ النور کی آیت نمبر 30 ہے۔ ناظرین کرام، سوشل میڈیا پر نظر کی حفاظت ایک ناممکن سا عمل ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اس پر بے پردہ عورتیں، نامناسب مناظر بار بار سامنے آتے رہتے ہیں، جس سے نفس کی کمزوری مضبوط بڑھتی چلی جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ گناہ نہیں لگتا۔ اسی طرح کسی نہ کسی ویڈیو اور آڈیو میں میوزک بے اختیار آ جاتا ہے اور انسانی ذہن اس کے سحر میں گرفتار ہو کر اسے سننے لگتا ہے۔ لہذا ویلاگرز کے غیر تحقیق شدہ تبصروں کی ویڈیوز اور آڈیوز عام ہیں، جن میں سے ہر کوئی اپنی اپنی پسند کی شخصیات اور سیاسی اور دینی جماعتوں کی شان میں قصیدے پڑھتا اور مخالفین پر کیچڑ اچھالتا نظر آتا ہے۔ اس طرح ارادتاً بھی اور غیر ارادتاً بھی آپ غیبت، تہمت، جھوٹ وغیرہ سننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، گویا کہ سننے کی حفاظت بھی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس طرح مسلسل لغویات کے شکنجے میں جکڑے رہنے سے گناہ معمول بن جاتے ہیں اور ندامت اور شرمندگی کم سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کو توبہ کی بھی توفیق نہیں رہتی۔ گناہوں تک آسان رسائی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم عملی، قابل عمل اور عام فہم تدابیر کو اختیار کریں۔ ان میں سب سے پہلے ہمیں گناہوں سے بچنے کا ارادہ کرنا ہوگا اور سچی نیت سے اور سچی دل سے نیت کرنا ہوگا کہ ہمیں سوشل میڈیا کو رمضان المبارک کی عبادت میں رکاوٹ نہیں بننے دینا ہے۔ اس کے لیے عملی طور پر کام کرنے کا کام یہ ہے کہ موبائل ہاتھ میں اٹھاتے وقت خود سے سوال کریں کہ یہ موبائل اللہ کو راضی کرے گا یا ناراض۔ اگر جواب دوسرا ہو یعنی ناراض، تو اس کو ہرگز ہاتھ نہ لگائیں۔ دوسرا کام یہ کریں کہ اس کے نوٹیفیکیشنز کو ضروری کاروباری یا دفتری معاملات کے لیے دفتری اور کاروباری اوقات کے علاوہ بند رکھیں۔ اسی طرح قیام اللیل، سحری اور فجر کا متاثر ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ لیکن سحری جب ہی کھائی جا سکتی ہے جب وقت پر اٹھا جائے، جبکہ موبائل اور سوشل میڈیا ایک نشے کی مانند ہے
جو شخص اسے ایک بار کھول لے یہ نشے کی طرح چمٹ جاتا ہے اور چاہتے ہوئے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اکثر لوگ رات میں سوتے وقت بھی اس سے تعلق ختم نہیں کر پاتے اور اس طرح رات تاخیر سے سوتے ہیں اور قیام اللیل کے لیے یہاں تک کہ سحری میں اٹھنا تو کجا فجر کی نماز بھی قضا کر دیتے ہیں۔ لہذا سحری کی برکتیں سمیٹنے کے لیے پہلا کام تو بستر پر لیٹ کر یہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ وقت پر آپ کو جگا دے۔ سوشل میڈیا ناظرین کرام، یہ مہینہ دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں ہمیں معلوم نہیں۔ یہ رمضان المبارک ہمارے اعمال کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ٹیکنالوجی کو اپنا خادم بنائیں گے، آقا نہیں۔ اسے علم، قرآن کریم کی تلاوت اور دعوت کا ذریعہ بنائیں گے، غفلت کا ذریعہ نہیں بنائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رمضان کی زیادہ سے زیادہ قدر کرنے کی اور ہر لمحہ قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقی تقوی حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا ہو اور مفید لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تاکہ ان کی بھی دنیا بدل جائے۔ اور ہمارے چینل احد قاسمی آفیشل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے اصلاحی بیانات آپ تک پہنچتے رہیں، اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مبارک ہو۔